السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اللہ تعالی قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں, فبشرہم بعذاب علیم, ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, جس دن کی ان کے یہ سونے اور چاندی کو گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ سے. فتقوی بها جباہہم وجنوبہم, اور اس سونے اور چاندی سے ان کے پیشانیوں کو اور ان کو بازوؤں کو داغا جائے گا اور پیٹھوں کو, اور داغتے وقت فرشتے یہ کہیں گے کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ وہ چیز ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا اور آج تمہارے لیے عذاب کی شکل بنی ہوئی ہیں. ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون, لہذا تم چکھو اس چیز کو جو تم نے اکٹھا کیا ہے. میں نے آپ سے کل بھی بات کی تھی کہ یہ اس کا آج آخری پروگرام ہے زکوٰۃ کے بارے میں, اور پروگرام بھی اس کے بعد بند رہے گا. انشاءاللہ ہم جب واپس آئیں گے سفر سے تو زندگی رہی تو سیرت کے پروگرام کو شروع کریں گے. جن لوگوں کے موبائل نمبر میرے پاس نہیں ہیں وہ نوٹ کر کے دے دیں, تاکہ ہم جیسے ہی پروگرام شروع کرنا چاہیں آپ کو SMS کر دیں گے کہ فلاں تاریخ کے پروگرام شروع ہے. کچھ لوگوں کے میرے پاس نمبر موجود ہیں, تو انشاءاللہ وہ سیرت کا جو پروگرام ہے وہ کنٹینیو ہوگا. اور ابھی اندازہ یہ ہے کہ 40 سے 50 پروگرام وہ اور چلیں گے. 64 پروگرام ہم نے کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ سفر میں کامیابی عطا کرے اور صحت کے دن عطا فرمائے. آج گفتگو ہم نے یہ کی تھی کہ زکوٰۃ کے بارے میں کچھ تو سوالات آئے ہیں ٹیلی فون پر, کچھ لوگوں نے لکھوائے ہیں, ان کا جواب دیں گے. یہ زکوٰۃ نہ دینے کے بارے میں جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کی کیٹیگریز کیا کیا ہیں, ان کے بارے میں ہم بات کریں گے. زکوٰۃ نہ دینے پر دنیا اور آخرت میں کس قسم کا عذاب ہوگا اس کے بارے میں بات کریں گے. زکوٰۃ نہ دینے والے, ایک تو وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں سرے سے. ایک یہ چھوٹا طبقہ نہیں ہے, ٹھیک ٹھاک طبقہ ہے جو زکوٰۃ دیتا ہی نہیں ہے. دوسرا طبقہ یہ ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے, حساب نہیں کرتے ہیں, اور اپنے طور پر یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ میں زیادہ ہی نکال رہا ہوں. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. زکوٰۃ فرض ہے, ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے اور اس کو حساب سے نکالنا چاہیے. یہ جو ہم اندازے سے زکوٰۃ نکال رہے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ اس سے زیادہ معاملہ ہے, یہ ہم کیوں کہتے ہیں اندازے سے نکال رہے ہیں؟ اصل میں شیطان جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس قسم کے آئیڈیاز ہم کو دیتا ہے. لہذا کوشش یہ کریں کہ جو لوگ زکوٰۃ نکال رہے ہیں, لیکن وہ طبقہ جو زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن جو زکوٰۃ نکال رہا ہے کم سے کم وہ زکوٰۃ سے فائدہ نکالنے کے بعد اس کو دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو. دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ دو لوگ جو ہے نا یہ خطرناک لوگ ہیں. تیسرے لوگ وہ ہیں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں, حساب سے نکالتے ہیں, لیکن اس بات کی کوشش نہیں کرتے کہ دے کہاں رہے ہیں. اچھے خاصے لوگ رمضان میں مسجد کا چندہ کر رہے ہیں. رمضان کے مہینے میں جب آپ مسجد کا چندہ کر رہے ہیں تو زیادہ جانتے ہیں لوگ کون سا پیسہ دے رہے ہیں, زکوٰۃ کا پیسہ دے رہے ہیں. چندہ کرنے والوں کو اگر چندہ کرنا ہی ہے تو بہت واضح طور پر یہ بات کریں کہ دیکھیں اگر زکوٰۃ کی مت کا ہوگا تو مسجد میں آپ نہیں دیں. دوسری کوشش یہ کرنا چاہیے کہ رمضان میں مسجد کا چندہ کریں ہی نہیں, تاکہ یہ جو ہے وہ آدمی کنفیوز اس میں نہیں ہو. تو دینا حساب سے نہیں دینا یہ ایک الگ غلطی, پھر دینے کے بعد اگر حساب سے دیا ہے تو یہ غلطی کرنا کہ صحیح جگہ نہیں پہنچانا, یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. زکوٰۃ کی اہمیت نہ دینے پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی, آپ اندازہ یہ کریں کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا اور آپ نے کسی شخص نے اس آدمی کو قتل کر دیا, جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے, محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے,
اس کو اگر آپ نے قتل کر دیا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کے لیے ابدی جہنم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ خود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جو زکوٰۃ نہیں دے گا ہم اس سے جنگ کریں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، آپ اس سے کیسے تلوار اٹھائیں گے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو آدمی نماز اور زکوٰۃ کا منکر ہوگا، دیکھیں نماز نہ پڑھنا الگ بات ہے، نماز کا انکار کرنا الگ بات ہے، زکوٰۃ نہ دینا الگ بات ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنا الگ بات ہے۔ جب آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو کفر کا کام کرتا ہے، جب نماز کا انکار کر دیتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے بہت بڑا گناہ کرتا ہے، زکوٰۃ سے انکار کر دیتا ہے تو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر ہو جاتا ہے۔ لہذا جس نے زکوٰۃ سے انکار کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، گھر کے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی اور جنگ کی، یہاں تک فرمایا حضرت عمر سے کہ عمر اگر یہ ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے اس کا بھی انکار کریں گے تو ان سے وار ہوگا اور جنگ ہوگی۔ اگر بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر یہ بکری کا بچہ بھی دیتا تھا ایک زکوٰۃ میں، اور اگر اس نے اس زکوٰۃ کو دینے کا انکار کر دیا تو میں ان سے تلوار اٹھاؤں گا۔ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے پر ان سے بحث کی، اس کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل فرمائی۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ لوگ گواہی دے دیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات دیں۔ فَإِن فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر انہوں نے نماز پڑھنے کو مان لیا، زکات دینے کو مان لیا، أَصَمُوا مِنِّي دِمَاءُهُمْ، تو اب ان کا خون میرے لیے جائز نہیں کرنا، اگر انہوں نے ان تینوں چیزوں کو ایکسپٹ کر لیا۔ الا بحق الاسلام، سوائے اس کے کہ کوئی دوسری ایسی خطا کر دیں جس کی وجہ سے ان کو قتل کی سزا دی جائے۔ وحسابهم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر زکات کا انکار کر دے گا تو اس کا خون بہانا جائز ہو جائے گا۔ اس بنیاد پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا کہ جنگ کی جائے گی، اور یہ ایسا نہیں ہوا صرف فتویٰ دیا گیا، تلوار اٹھی اور اس میں سینکڑوں لوگ مارے گئے، ایک دو نہیں، سینکڑوں لوگ مارے گئے جنہوں نے اس بات کے دو فتنے بڑے خطرناک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک فتنہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے علاوہ بھی بہت سے نبی اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیے، وہ سب سے بڑا فتنہ تھا، اس سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھا۔ دوسرا فتنہ یہ تھا، انہوں نے اور ان کی دلیل دیتے تھے، ایسا نہیں ہے، یہ جو انکار کر رہے تھے، کلمہ بھی پڑھ رہے تھے، نماز بھی پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا دیکھو قرآن مجید میں کہا ہے کہ خود اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے زکات لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں ہے لہٰذا زکات ختم ہو گئی۔ دلیل بھی دیتے تھے ان کو کہ ہم جو زکات کا انکار کر رہے ہیں اس انکار کی بنیاد یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس میں غر کے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، لیکن جو بھی اسلامی حکومت کا والی ہوگا، جو بھی اسلامی حکومت کا امیر ہوگا، سب سے قرآن مجید یہ خطاب کر رہا ہے کہ تم ان سے زکات لو، لہذا میں ان سے زکات لوں گا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے ابو بکر کے دل کے اندر یہ بات ڈالی تھی کہ ان سے جنگ کرنا جائز ہے، اسی رب نے میرے دل میں بات ڈال دی، اور ابو بکر صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ تو حضرت عمر، ابو بکر، سارے صحابہ کا اس بات پر اجماع ہوا، ورنہ ایک آدمی جیسا ابھی آپ کو بتایا نا کہ کسی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کا قتل جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، لہذا ان سے جنگ نہیں کی جا سکتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ جنگ میں کافر سے لڑ رہے تھے،
अचानक उनकी तलवार जब उसके गर्दन के पास पहुंची, उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सहाबी ने कलमा सुना, उसके बावजूद गर्दन मार दी। एक दूसरे सहाबी ने अल्लाह के रसूल के सामने केस रखा कि अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा वाकया हुआ। जब तलवार उसके गर्दन के पास पहुंची तो उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दिया, उसके बावजूद सहाबी ने कत्ल कर दिया। उन्होंने उन सहाबी को बुलाया, कहा बात सही है? कहा सही है। क्या वो हमारी तलवार के डर से ला इलाहा इल्लल्लाह बोला, हकीकत में मुसलमान नहीं है। 99% यही चांस है। हुजूर ने क्या फरमाया, हल शक़क़्त क़ल्बहु, क्या तुमने उसके दिल को फाड़ कर देखा था कि वो दिल से नहीं कह रहा था, हो सकता वही उसका वक्त था ईमान लाने का। और मैं क़यामत में इस खून का जिम्मेदार नहीं होऊंगा, तुम होना, तुम्हारे अल्लाह होना, ये खून का जवाब आपको देना है, क्योंकि उसने कलमा पढ़ लिया है। मैं इस खून का से बरी हूं। आप अंदाजा करें, इतनी सख्त वईद के बावजूद सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक हैं, और अबू बकर किस चीज का डिसीजन ले रहे हैं, किताब उनसे जंग की जाएगी। एक आदमी का मामला नहीं है, पूरे पूरे कबीले से जंग की गई और सैकड़ों लोग इसमें मारे गए। लिहाजा ज़कात दुनियावी लिहाज से भी, आखिरत के लिहाज से भी शरीयत में इतनी इम्पोर्टेंट है कि जिसने ज़कात से इनकार कर दिया वो कुफ्र के दायरे में दाखिल हो गया। इसका मतलब वो मुर्तद हो गया, और मुर्तद की सजा कत्ल है। इसी बुनियाद पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उससे जो है वो जंग का ऐलान फरमाया। ये तो इसकी इम्पोर्टेंस कि जो लोग इनकार करते हैं उनके लिए। जो मैंने आयत आपके सामने पढ़ी है ये आखिरत के बारे में है। दुनिया के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मा मना कौमुन ज़कात, जो कौम भी ज़कात नहीं देती है किसी इलाके में, एक ये होता है, इसको भी समझ ले सजीज को, एक होता है कि पूरा पूरा इलाका ज़कात से क्या कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, ज़कात निकाल ही नहीं रहा है। ज़कात ना निकालने में दोनों चीज हो सकती है, लापरवाही से निकाल रहा है या ज़कात निकाल ही नहीं रहा है। अगर कुछ लोग निकाल रहे हैं उसके बारे में नहीं है, पूरी पूरी कौम अगर ऐसा अख्तियार कर रही है, अल्लाह के जो फरमा रहे हैं, मा मना कौमुन अज़्ज़कात इल्ला इब्तलाहुम अल्लाह वैसे नहीं, परवरदिगार आलम ऐसे इलाके पर कहत मुसल्लत करता है जो लोग ज़कात से इनकार करते हैं। ये दुनियावी अज़ाब है, और इस कहत के होने के बाद ऐसा नहीं है कि आखिरत में मामला क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। आखिरत का मामला अलग है। ये बात आज पॉलिसी के तौर पे समझ लें, किसी भी जुर्म की सजा अपने कबूल किए बगैर अगर दे दी गई है तो ऐसी सजा कयामत में माइनस नहीं होगी। देखें मेरी बात, नहीं समझे तो पूछें, पर इसको एक्सप्लेन करता हूं। एक आदमी ने जुर्म किया, जुर्म पकड़ा गया, इसने इकबाल नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। अगर इसने पकड़ा गया उसके बाद सजा दी गई तो आखिरत की सजा माइनस होना कोई जरूरी नहीं है। एक आदमी जुर्म किया और फौरन उसको रिकॉग्नाइज हो गया कि ये मुझसे गलती हो गई, और होने के बाद अब वो कह रहा है कि इस्लामी हुकूमत से कि भाई ये मुझसे गलती हो गई है, भाई जो गलती की सजा हो दे दो, इसकी सजा आखिरत से माइनस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने तौबा कर दिया। बात समझ गई? तो दुनिया की सजा अगर इकबाल जुर्म उसने खुद कर लिया है, उसके बाद भी सजा हुई। अल्लाह के रसूल के जमाने में ऐसा हुआ, एक सहाबी से ज़िना हो गया, उन्होंने अल्लाह के रसूल के पास जाकर के कहा, अल्लाह के रसूल मुझसे गलती हो गई है, जो इस्लाम कहता है आप वो नाफिज कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इग्नोर करना चाहा कि छोड़ो यार, हो सकता है पागल हो, शराब पिया हो, कोई मामला हो। हुजूर ने चेहरा घुमा लिया, सामने से बात कर रहे थे, वो घूम करके आए। कल रसूल मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, आप जो इस्लाम सजा कह रहा है वो नाफिज करें। उधर फिर घूम गए, वो फिर आए, चौथी मरतबा फिर आए। हुजूर ने फरमाया कि क्या शराब तो नहीं पीते हो? कहा नहीं, शराब नहीं पीता हूँ। क्या तुम्हारा मेंटल की प्रॉब्लम तो नहीं है? कहा मेंटल की प्रॉब्लम भी नहीं। क्या मैंने गलती की है, मैं चाह रहा हूँ कि आखिरत के अजाब से बच जाऊं, दुनिया का अजाब मुख्तसर है, लिहाजा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि ले जाओ, इनको पत्थर मारकर हलाक कर दो। वो पत्थर जब मारने लगे तो एक नोकीला पत्थर, अच्छा ऐसे मुजरिम को गाड़ा नहीं जाएगा, नहीं समझे, जिसने खुद इकरार कर लिया है। जब पत्थर मारा जाता है तो उसका सिस्टम क्या होता है कि अगर औरत होती है
तो सीने तक उसको क्या करते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं। अगर मर्द होता है तो उसको नाक तक क्या करते हैं, गाड़ देते हैं, ताकि उसकी बेपर्दगी न होने पावे। तो इनको ऐसा जो मुजरिम इकरार करेगा ना, उसको गाड़ा नहीं जाएगा। ये जो पत्थर मारने लगे ना, खाते रहे पत्थर वो। कुछ जब ज्यादा चोट, यकीनी बात है इंसान है, तो भागने लगे। उसमें जो फतवा है कि अगर वो भागने लगे तो उसी हाल में छोड़ दो, पत्थर मारना बंद कर दो। ये मसला नहीं मालूम था लोगों को। अगर उस हाल में भागने लगा, इसका मतलब ये है कि अपनी कही हुई बात से वो क्या हो गया, मुकर गया, छोड़ दो उसको पूछा भी नहीं जाएगा क्यों भाग रहे हो। ये जाने अल्लाह जाने, खत्म करो मामले को। बहरहाल उसको उनके बावजूद भी पकड़ के मार दिया। वो मारा तो एक पत्थर जो है ना,